الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین کرام، میں ہوں محمد عثمان منیب، دارالسلام ریسرچ سینٹر سے۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ وہ تعلق رکھتا ہے۔ رمضان المبارک میں کیونکہ مسلمان اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا ہر نماز کے بعد رمضان المبارک میں کوئی مخصوص دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے یا اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے؟ یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز خود دعا ہے۔ انسان جب نماز شروع کرتا ہے تو دعا کرنی شروع کرتا ہے اور سلام تک دعا ہی دعا کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد کچھ مخصوص اذکار اور وظائف بتائے ہیں، جن کا تعلق رمضان کے ساتھ بھی ہے اور غیر رمضان کے ساتھ بھی ہے۔ جہاں تک ہمارا سوال ہے کہ رمضان مبارک میں کوئی مخصوص اذکار یا مخصوص دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو ایسا کسی صحیح حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ آپ نے رمضان میں کوئی خصوصی دعا سکھائی ہو جو ہر نماز کے بعد کی جاتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے تو لیلۃ القدر کون سی ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم یہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا آخری عشرے کی طاق راتوں میں، رات کی نمازوں میں اگر کوئی شخص اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نمازوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عام ہے پوری رات کے اندر طاق راتوں میں پڑھنا۔ ہر فرض نماز کے بعد مخصوص اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں انہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر یا 1 دفعہ اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے، اور آپ نے فرمایا جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے وہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، یہ موت ہی رکاوٹ ہوتی ہے۔ جو ہی انسان فوت ہوتا ہے یہ اہتمام کرنے والا وہ سیدھا جنت کے اندر جاتا ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے اس کا اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور یہ بھی بہت عظیم وظیفہ ہے۔ اسی طرح آخری تینوں قل ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اس کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں جو ہر نماز، فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پڑھنی چاہیے، اور ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ پورا سال جب بھی نماز پڑھیں وہ اس وقت ان دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ دوسرا جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک میں نمازوں کا ثواب کچھ عام حالات سے بڑھ جاتا ہے یا وہ ثواب اتنا ہی رہتا ہے جتنا عام دنوں کے اندر ہوتا ہے؟ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر بلا کر یہ تحفہ عطا کیا۔ باقی ساری عبادات کا تعلق زمین سے ہے، لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور جب یہ فرض ہوئی تو یہ 50 نمازیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار درخواست پر یہ نمازیں 5 کر دی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا اور میری بات بدلا نہیں کرتی، میں جو حکم دے دوں میرا حکم اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی امت سے تخفیف کر دی ہے، وہ 5 ہی پڑھیں گے، لیکن میرے کاغذوں کے اندر ان کی 50 لکھی جائیں گی۔ اس لیے اگر کوئی شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ جو اس کی اللہ رب العزت کے ہاں اکاؤنٹ ہوتی ہیں وہ 50 ہے۔ اور پھر دوسرا سٹیج اس کا یہ ہے کہ اضافی ثواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے میرے اوپر کہ ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے، کہ کوئی شخص اگر 1 نماز پڑھتا ہے تو 10 گنا ثواب کم از کم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ انسان کے خلوص اور انسان کی نیت کی بنیاد پر ملتا ہے۔ تو کوئی شخص اگر
اہتمام کے ساتھ، نیت کا اہتمام کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، رمضان کے اندر ہو یا غیر رمضان کے اندر، تو وہ ثواب 700 گنا تک بھی چلا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا ایک سٹیج یہ ہے کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس عام ثواب سے پھر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اکیلے آدمی کے نماز پڑھنے سے اس کا ثواب 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ثواب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، لیکن جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ فرض جو ہے ان کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے رمضان میں اور نفل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، یہ حدیث معروف تو ہے، مشہور تو ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح نہیں ہے، یعنی اس کی سند درست نہیں ہے، اور اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا اس لیے درست نہیں ہے کہ اس کا چین جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ اگر آپ نے فرمائی ہوتی تو پھر جو ہے اس کو تسلیم کرنا ضروری تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہ بات نہیں فرمائی ہے، صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ اضافی ثواب جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ باقی جو ثواب میں نے بتائے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں کہ 700 گنا تک انسان اپنے اخلاص کی بنیاد پہ اور اپنی نیت کی بنیاد پہ یہ ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ آج کے ہمارے اس سیگمنٹ کا جو آخری موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی جو تلاوت ہے کیا اس کا ثواب بھی عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے؟ رمضان اور قرآن کا کیونکہ گہرا تعلق ہے، اس لیے اس حوالے سے چند گزارشات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کو جو ثواب رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی ہیں۔ الف لام میم، فرمایا میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو ایک الف لام میم پڑھنے والا وہ 30 نیکیوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر کی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ شخص مثلا ایک پارہ پڑھتا ہے تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس کی جو ہے عبادت وہ 1000 جو ہے وہ پارے پڑھنے کے برابر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ جبریل امین ویسے تو کبھی کبھی تشریف لاتے وہی لے کر، لیکن رمضان المبارک میں جبریل امین کا یہ معمول تھا کہ ہر روز ہر رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سناتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اس کا مناقشہ ہونا چاہیے، اس کا جو ہے زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اور آخری رات، آخری سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، جبریل امین جو ہے انہوں نے 2 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا۔ اور یہ میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ قرآن مجید اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا ہو چکا تھا، اور موجودہ ترتیب کے ساتھ آخری سال جبریل امین نے 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا ہے۔ تیسری بات، سلف صالحین کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ لما دخل رمضان، جب رمضان شروع ہو جاتا، ترک کل العبادات، وہ ساری عبادتیں ریاضتیں جو وہ عام دنوں کے اندر کرتے تھے وہ ان کو چھوڑ دیتے، وانشغل بالقرآن، اور قرآن کے ساتھ جڑ جاتے تھے، قرآن کو جو وہ پڑھتے تھے۔ تو یہ باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ قرآن رمضان کا مہینہ ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ انسان کو تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ القرآن والصیام یشفعان یوم القیامہ، اور بھی بہت سارے سفارشی ہوں گے، لیکن فرمایا قرآن اور رمضان یہ خصوصی شفاعت کریں گے بندے کی۔ اس لیے ان ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جتنی انسان قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس میں صرف کرے۔ لیکن جو ہمارا سوال تھا
کہ کیا کوئی مخصوص ثواب اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے اندر تلاوت قرآن کا دیتا ہے کہ جیسے عام طور پہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے تو رمضان میں جو ہے اس کا بڑھ جاتا ہو، تو ایسا ثواب کسی صحیح حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق جو ہے اس کو قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن مجید کو اور آنے والا رمضان جو ہے اس کو شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامی تعلیمات اور بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سینٹر کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنے سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے کمنٹس کرنا مت بھولیں۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ان اسلامی تعلیمات اور بیانات سے آپ کی طرح مستفید ہو سکیں۔ جزاکم اللہ۔